بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا سبق دو ہاتھ سے مصافحے کے عنوان پر ہوگا۔ غیر مقلدین کا اہل سنت والجماعت سے بنیادی طور پر تین چیزوں میں اختلاف ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اور نمبر 3 عبارات فقہ۔ نمبر 1 عقائد میں اختلاف ہے، نمبر 2 مسائل میں اختلاف ہے اور نمبر 3 فقہ کی عبارات میں اختلاف ہے۔ اگر عقائد میں اختلاف کو دیکھا جائے، غیر مقلدین کے نزدیک اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس پر ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کے افادات جمع ہیں، شاید آپ نے پڑھ لیے ہوں گے۔ غیر مقلدین کے نزدیک اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر مسائل میں اختلاف کو دیکھا جائے، عبادات میں بنیادی طور پر سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز کے کئی ایسے مسائل ہیں جن میں غیر مقلدین اہل سنت والجماعت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے، غیر مقلدین کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ غیر مقلدین آمین بالجہر کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت آمین بالسر کے قائل ہیں۔ غیر مقلدین امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے قائل ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت ترک رفع الیدین کے قائل ہیں۔ یہ نماز کے حوالے سے ہے، چونکہ عبادات میں بنیادی چیز سب سے اہم چیز نماز ہے، یہ نماز کے اختلاف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر غیر مقلدین کو دیکھا جائے، اہل سنت والجماعت سے مختلف مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ ہم قربانی کو لے لیں، قربانی کے ایام میں انہوں نے اختلاف کیا، قربانی کے جانوروں میں اختلاف کیا۔ اس سے بڑھ کر اگر اور مسائل دیکھے جائیں، یہی مسئلہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ اور مسئلہ کیا ہے؟ مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مصافحہ 1 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ یہ ہمارے غیر مقلدین کے ساتھ اختلافات ہیں۔ ہمارے استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ یہ فرماتی ہیں، دنیا میں 2 کام ہیں، ایک کام کہ ایمان اعمال پر نہ آنا اور دوسرا ایمان اور اعمال کو ضائع کر دینا۔ ایک کام شیطان نے اپنے ذمے لیا ہے، ایک کام خناس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس پر استاد محترم کا ایک مکمل بیان ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، جس کا عنوان ہی یہی ہے، شیطان اور خناس۔ ایک کام شیطان نے اپنے ذمے لیا ہے، ایمان اعمال پر کوئی نہ آئے، اور ایک کام خناس نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کے ایمان اور اعمال کی اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جائے۔ ایک کام شیطان کا، ایک کام خناس کا۔ ہم نے ان دونوں کا تدارک کرنا ہے، لوگوں کو ایمان اور اعمال پر لانا بھی ہے، لوگوں کے ایمان اور اعمال کو بچانا بھی ہے۔ لوگ آئیں گے ایمان اور اعمال پر فضائل سے، اور لوگوں کا ایمان اور اعمال بچے گا دلائل سے۔ فضائل والی محنت بھی ہماری ہے، دلائل والی محنت بھی ہماری ہے۔ فضائل والی محنت ہماری جماعت اہل حق کی جماعت تبلیغی جماعت کر رہی ہے، جبکہ دلائل والی محنت ہمارا مرکز
آل حق کا مرکز اہل سنت والجماعت کر رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے یہ اللہ کی عجیب تقسیم ہے، حسن اتفاق یہ ہے، فضائل والی محنت اس کی ابتدا الیاس نے کی ہے، آج تک چل رہی ہے، تا حشر چلتی رہے گی۔ دلائل والی محنت اس کی ابتدا الیاس نے کی ہے، آج تک چل رہی ہے، تا حشر چلتی رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس فضائل والی محنت میں بھی اخلاص تھا، اس دلائل والی محنت میں بھی اخلاص ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر جو کام شروع کیا جائے اللہ رب العزت اس کو تا حشر قائم رکھتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسلمان مصافحہ نہ کرے، اور خناس کی محنت کیا ہے کہ مسلمان مصافحہ تو کرے لیکن یہ مصافحے کی اجر و ثواب سے محروم ہو جائے۔ ہم نے شیطان کی محنت کو بھی رفع کرنا ہے، خناس کی محنت کو بھی رفع کرنا ہے۔ ہم نے شیطان کی محنت کا بھی تدارک کرنا ہے، خناس کی محنت کا بھی تدارک کرنا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ السنت فی المصافحۃ بکلتا یدیہ، مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا سنت ہے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے لوگ ناواقف قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ یہ ہے مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے ناواقف قسم کے لوگ ہیں۔ التحفۃ الحسنی حکیم محمد اسرائیل سلفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں غیر مقلدین کا نظریہ ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت کے دلائل کو دیکھا جائے، اہل سنت والجماعت کے اس پر تین دلائل ہیں۔ پہلی دلیل، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں 3 باب قائم کیے ہیں۔ نمبر 1 باب المعانقہ، نمبر 2 باب المصافحہ، اور نمبر 3 باب الاخذ بالیدین۔ پہلا باب باب المعانقہ، دوسرا باب باب المصافحہ، اور تیسرا باب باب الاخذ بالیدین۔ باب معانقہ یہ عنق سے ہے، باب مفعلہ سے، اس کا معنی ہے گردن کا گردن کے ساتھ ملانا۔ معانقے کا شرعی معنی اور شرعی تعریف کیا ہے؟ گردن کا گردن کے ساتھ ملانا۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں، اس کی شرعی صورت یہ ہے کہ گردن کا گردن کے ساتھ ملانا۔ لیکن آج تقریباً اگر دیکھا جائے 99% اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ 99% کس پر عمل ہو رہا ہے؟ آج کل سینے کے ساتھ سینے کو ملایا جاتا ہے، مصادرہ ہوتا ہے، صدر سینہ سینے کے ساتھ ملتا ہے، معانقہ نہیں ہوتا۔ اور اگر بعض جگہ پر دیکھا جائے نہ معانقہ ہوتا ہے نہ مصادرہ ہوتا ہے، کچھ پیٹ بڑے ہوتے ہیں، مباطنہ ہوتا ہے، پیٹ کے ساتھ پیٹ کو ملایا جاتا ہے، مصادرہ بھی رہ جاتا ہے، معانقہ بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے استاد محترم تو اکثر فرمایا کرتے تھے جب میں کسی ایسے علاقے میں جاؤں جہاں مباطنہ کی عادت ہو، مباطنہ کیا جائے، وہاں میں ان کو کہہ دیتا ہوں اس سے بہتر ہے مصافحہ کر لیا جائے، کم از کم مصافحے کا اجر و ثواب تو مل جائے گا۔ مباطنہ تو کسی صورت میں ثابت ہی نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا باب کیا، باب قائم کیا باب المعانقہ۔ معانقے کا معنی ہے گردن کا گردن کے ساتھ ملانا۔ دوسرا باب قائم کیا باب المصافحہ۔ باب المصافحہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ اس کی صورت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھایا؟ کفی بین کفیہ، میری ہتھیلی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کی درمیان تھی۔
باب المصافہ قائم کیا، اس کے تحت حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس کی صورت اور حالت یہ تھی کہ میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ دوسرا باب قائم کرتے ہیں، باب الاخذ بالیدین، باب الاخذ بالیدین۔ اس کے تحت پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس کی صورت اور حالت یہ تھی کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ باب المصافہ میں مصافے کو ثابت کیا ہے کہ مصافہ کرنا سنت ہے، اور باب الاخذ بالیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں مصافے کی اصل صورت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مصافہ کرنا کس طرح ہے، سنت طریقہ کس طرح ہے۔ جن دونوں ابواب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی حدیث لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس کی صورت اور حالت یہ تھی کہ میرا ہاتھ میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کی درمیان تھی۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے مصافہ، ایک ہے مصافے کی اصل اور شرعی صورت، ایک مصافہ اور ایک مصافے کی اصل اور شرعی صورت۔ غیر مقلدین مصافے کا انکار نہیں کرتے، مصافے کی اصل اور شرعی صورت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین عذاب قبر دو طرح کے ہیں۔ منکرین عذاب قبر دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل سرے سے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر ہے ہی کوئی نہیں، عذاب قبر کوئی چیز ہی نہیں ہے، قبر کے اندر عذاب ہونا ہی نہیں ہے، عذاب قبر کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے، عذاب قبر کی شرعی صورت کا انکار کرتے ہیں۔ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیوں؟ عذاب قبر کی آیات کے انکار کی وجہ سے، عذاب قبر کی روایات کی انکار کی وجہ سے، عذاب قبر کی احادیث کے انکار کی وجہ سے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ لیکن جو عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے بلکہ عذاب قبر کی شرعی صورت کا انکار کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں بلکہ اہل السنت والجماعت سے خارج ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے عذاب قبر کا انکار نہیں کیا، عذاب قبر کی شرعی صورت کا انکار کیا ہے۔ اس شرعی صورت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے بلکہ اہل السنت والجماعت سے خارج ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں وہ غیر مقلدین جو مصافے کا انکار کر دیں، سرے سے مصافے کا انکار کر دیں، سرے سے مصافے کی روایات کا انکار کر دیں، مصافہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ان کے ایمان کی گواہی دینا مشکل ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے، مصافے کا انکار نہیں بلکہ مصافے کی شرعی صورت کا انکار کرتا ہے، ان کا اہل السنت والجماعت سے تو یہ خارج ہوں گے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے مصافے کی شرعی صورت کا انکار کیا ہے۔ مصافے کی شرعی صورت کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے نہیں بلکہ اہل السنت والجماعت سے خارج ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی دلیل میں 3 باب قائم کیے، نمبر 1 باب المعانقہ، نمبر 2 باب المصافحہ، اور نمبر 3 باب الاخذ بالیدین۔ اور ان دونوں ابواب کے اندر باب المصافحہ اور باب الاخذ بالیدین، ان دونوں کے تحت ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے ہیں، فرمایا علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس کی صورت اور حالت یہ تھی کہ میرا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا۔ اب یہ تشہد کون سا ہے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں؟ تشہد 2 طرح کے منقول ہیں،
ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشہد منقول ہے 2 واو کے ساتھ، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشہد منقول ہے 1 واو کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات الطیبات۔ یہ 2 تشہد منقول ہیں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادہ کے اندر جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی ہے۔ امام صاحب درسگاہ میں بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں، سامنے طالب علم سبق پڑھ رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا امام صاحب سے، بواوین او بواوینی، بواوین او بواوینی، یا ایک روایت میں آتا ہے بواوین ام بواوینی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے جواب دیا بواوینی۔ جب امام صاحب رحمہ اللہ نے جواب دیا بواوین، سائل دیہاتی امام صاحب رحمہ اللہ کو دعا دیتا ہے، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا آمین۔ سائل چلا گیا، دیہاتی چلا گیا۔ جب گیا تو طلباء نے سوال کیا، استاد جی سائل آپ کے پاس آیا ہے، اس نے سوال کیا، ہمیں نہ سائل کا سوال سمجھ آیا، نہ آپ کا جواب سمجھ آیا، نہ ہمیں اس کی دعا سمجھ آئی، اور نہ ہمیں آپ کی آمین سمجھ آئی۔ ہمیں بھی سمجھائیں سائل سوال کیا کرنا چاہتا تھا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، سائل مجھ سے پوچھ رہا تھا بواوین او بواوینی، ہم نے قاعدہ کے اندر تشہد کون سا پڑھنا ہے، 1 واو والا یا 2 واو والا؟ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والا، یا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے التحیات للہ والصلوات الطیبات والا؟ ہم نے 1 واو والا تشہد پڑھنا ہے یا 2 واو والا تشہد پڑھنا ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا بواوین، 2 واو والا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشہد ثابت ہے، جس کا اس حدیث علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، جس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے، یہ تشہد ہم نے پڑھنا ہے۔ اس پر وہ سائل اور دیہاتی مجھے دعا دینے لگا، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ اس پر اس نے مجھے دعا دی، اور اس دعا کے اندر اس نے قرآن کریم کے 18ویں پارے کی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اللہ رب العزت اپنے نور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی مثال دی زیتون کے ساتھ۔ زیتون ایک ایسا درخت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، اس کے جیسا، اس زیتون کے جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا شرقیہ ولا غربیہ، زیتون ایسا درخت ہے، اس جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ وہ دیہاتی مجھے دعا دے رہا تھا، بارک اللہ فیکا، اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، کما بارک فی لا ولا، زیتون کے ساتھ مثال دی ہے، اور کہنے لگا جس طرح زیتون کے درخت کی طرح کوئی درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، آپ کے علم میں اللہ رب العزت اتنی برکتیں عطا کرے، آپ جیسا امام نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو۔ وہ دیہاتی مجھے یہ دعا دے رہا تھا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، ہم نے تشہد وہ پڑھنا ہے جو 2 واو والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، جس کا تذکرہ اس حدیث علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کفی بین کفی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ اس کی صورت اور حالت یہ تھی کہ میری ہتھیلی آقا علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ ہم نے یہ تشہد پڑھنا ہے۔
اس پہلی دلیل پر، امام صاحب کی اس پہلی دلیل پر غیر مقلدین کی طرف سے 3 اعتراض سامنے آئے۔ پہلا اعتراض حکیم محمد اسرائیل سلفی اپنی کتاب التحفۃ الحسنی میں لکھتے ہیں، اس حدیث کا مصافحہ سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں، سخت تعجب ہے ان مقلدین احناف پر جو احادیث صحیحہ سے مصافحہ ثابت ہوتا ہے اس کے انکاری ہیں، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہوتا اسے ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں، اور بخاری شریف کی دہائی دے کر جاہل عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر ان کو معلوم رہے یہ حدیث دانی اور حدیث فہمی نہیں بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ سوال کا خلاصہ کیا ہے؟ غیر مقلدین نے اعتراض کیا، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، اس حدیث کا مصافحے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید سخت جملے کہتے ہیں کہ سخت تعجب ہے ان مقلدین احناف پر جن احادیث صحیحہ سے مصافحہ ثابت ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن سے ثابت نہیں ہوتا ان سے مصافحہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ لا حاصل کوشش ہے۔ یہ حدیث دانی اور حدیث فہمی نہیں بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا، یہ مذاق ہم نے نہیں کیا، یہ مذاق احناف نے نہیں کیا، یہ تو مذاق امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ باب المصافحہ امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری کے اندر قائم کیا، اور باب المصافحہ کے تحت یہی حدیث علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں، آپ کا اعتراض ہے کہ یہ آپ نے مذاق کیا ہے، یہ مذاق ہم نے نہیں کیا، یہ تو مذاق آپ کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، پھر اگر دیکھیں اگر یہاں تک بات ہوتی امام بخاری رحمہ اللہ صرف باب المصافحہ قائم کرتے اور باب المصافحہ قائم کر کے اس کے تحت یہ حدیث لکھ دیتے، ہم کہتے ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس سے مصافحہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مصافحہ کرنا سنت ہے، صرف باب المصافحہ قائم کرتے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف باب المصافحہ قائم نہیں کیا بلکہ اس کے تحت باب الاخذ بالیدین دوسرا باب قائم کر کے بتایا مصافحے کی شرعی صورت، مصافحے کی سنت صورت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا جائے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا باب قائم کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ مذاق احناف نے نہیں کیا، یہ ہم نے نہیں کیا، آپ کے ساتھ تو مذاق امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ پھر آپ اعتراض امام بخاری رحمہ اللہ پر کریں، آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہیں آپ نے یہ حدیث یہاں پر کیوں ذکر کی ہے، آپ یہ اعتراض احناف پر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، اس سے 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور غیر مقلدین کہتے ہیں اس سے 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت نہیں ہوتا، غیر مقلدین اس کے انکاری ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا امام بخاری رحمہ اللہ سچے ہیں یا غیر مقلدین آپ سچے ہیں۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ سچے ہیں تو پھر آپ جھوٹے ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ سچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس حدیث سے باب المصافحہ سے اور اس کے تحت جو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بخاری لائے ہیں، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت کر رہے ہیں، جبکہ غیر مقلدین اس کے منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب دونوں میں سے ایک بات ہے، یا امام بخاری سچے ہیں یا یہ غیر مقلدین سچے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جھوٹے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے غلط کیا ہے، پھر یہ ثابت ہو گیا آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو نہیں مانتے، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کو نہیں مانتے۔ اگر آپ امام بخاری کو مانتے ہوتے، امام بخاری کی صحیح بخاری کو مانتے ہوتے، پھر آپ اس باب کو بھی مانتے، اس روایت کو بھی مان لیتے، لیکن آپ نہ امام بخاری کو مانتے ہیں نہ امام بخاری کی صحیح بخاری کو مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں، آپ نے انکار کر دیا
اس سے مسافہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اگر امام بخاری رحمہ اللہ سچے ہیں اس میں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفے، اس میں اگر امام بخاری رحمہ اللہ سچے ہیں، پھر آپ جھوٹے ہیں، آپ کو اپنا مسئلہ تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے، استاد محترم یہ فرماتے ہیں غیر مقلدین کا طرز، غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے، ہم نے احناف کی مخالفت کرنی ہے، وہ بخاری شریف سے ہو جائے تب مخالفت کرنی ہے، مسلم سے ہو جائے تب مخالفت کرنی ہے، ترمذی سے ہو جائے تب مخالفت کرنی ہے، سیاہ ستہ کو چھوڑ کر صحیح ابن خزیمہ کی طرف جانا پڑے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر صحیح ابن خزیمہ کی طرف جانا پڑے، صحیح ابن خزیمہ کا بھی سہارا لے لیں گے، لیکن احناف کی مخالفت ضرور کریں گے۔ اصل مسئلہ دو ہاتھ سے مسافہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ایک ہاتھ سے مسافہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہم نے ہر مسئلے میں، ہم نے ہر حال میں، ہم نے ہر عقیدے میں احناف کی مخالفت کرنی ہے، احادیث سے ہو جائے تب مخالفت کرنی ہے، صحیح سیاہ ستہ سے ہو جائے تب مخالفت کرنی ہے، سیاہ ستہ سے ہٹ کر اور کتابوں کا سہارا لینا پڑے احناف کی مخالفت کے لیے، اور کتابوں کا سہارا لے لیں گے، احناف کی مخالفت ضرور کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اب ان دو باتوں میں سے ایک بات سچی ہے، یا آپ اپنے آپ کو جھوٹا کہہ لیں یا امام بخاری کو جھوٹا کہہ لیں۔ آپ امام بخاری کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں امام بخاری سچے ہیں، پھر مان لیں مسافہ ایک ہاتھ سے نہیں، مسافہ دو ہاتھ سے کرنا ثابت ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض، اس حدیث علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفے، اس پر غیر مقلدین کی طرف سے دوسرا اعتراض سامنے آیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقط ایک ہتھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی، تو ظاہر ہے اس دلیل سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنے والوں کا دعویٰ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہتھیلیوں کے درمیان ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہتھیلی سے مسافہ کر رہے ہیں، دو ہاتھوں سے مسافہ کرنے کا دعویٰ اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کا جواب دیا، اصل ہم نے سنت نبوی کو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھا رہے ہیں، قاعدہ کے اندر آپ نے تشہد اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح تشہد کرنا ہے، تشہد کی اصل صورت سکھا رہے ہیں۔ ہم نے سنت نبوی کو دیکھنا ہے۔ سنت نبوی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے سنت نبوی کو دیکھنا ہے، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے مسافہ دو ہاتھ سے کیا جائے۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کفی بین کفے، میرا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے۔ جب مسافہ کیا جاتا ہے، دوسرے سے مسافہ کیا جائے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے درمیان ہوتا ہے، ایک ہاتھ باہر والی سائڈ پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میرا ہاتھ تھا ہی ایک ہاتھ نہیں فرمایا، ایک ہاتھ کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اس سے ایک ہاتھ کی نفی ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اور مسافے کی صورت یہی ہوتی ہے، جب بندہ دوسرے سے مسافہ کرتا ہے تو ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مسافہ یہ تو نہیں ہوتا ایک بندہ دو ہاتھ ایسے باندھ لے، دوسرا اسی طرح دو ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے، مسافے کی یہ صورت تو نہیں ہے۔ مسافے کی تو یہ صورت ہے، ایک بندہ اس طرح دو ہاتھ لے کر کھڑا ہے، دوسرا اسی طرح ان کے ساتھ دو ہاتھ ملائے گا، اس طرح مسافہ ہوگا۔ اور مسافے کی شرعی صورت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے، تیسرا جواب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس ایک ہاتھ کا اعزاز بتانا چاہتے ہیں، آپ نے اس ایک ہاتھ کی خوشبختی بتانا چاہتے ہیں۔
اظہار مسرت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ سکھانے لگے، تشہد سکھانے لگے، قعدہ کے اندر آپ نے تشہد اس طرح کرنا ہے، اس وقت میرا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش قسمتی بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ نفی نہیں ہو رہی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ ہی تھا، اس سے یہ نفی نہیں ہو رہی۔ اصل میں اس مسئلے کا تعلق زیادہ تر ادب کے ساتھ ہے۔ اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کتنا ادب کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بھی کریں آپ اس کی تصدیق کریں۔ اتنے فقیہ صحابی، اتنے فقاہت والے صحابی اگر یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس کی صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا، تو اس بات پر ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تکذیب نہیں بلکہ تصدیق کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ اصل میں اس بات کا تعلق زیادہ تر ادب کے ساتھ ہے۔ ادب کے ساتھ کس طرح ہے؟ ایک بڑا جب چھوٹے کے ساتھ مصافحہ کرے تو چھوٹے کا یہ کام نہیں بنتا بڑا دو ہاتھ سے مصافحہ کرے، چھوٹا ایک ہاتھ آگے کر دے۔ یہ اگر ہم اپنے یہاں دنیا کے اندر دیکھیں، یہاں بھی یہ نہیں ہوتا۔ ایک اگر مرید اپنے پیر کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، والد اپنے بیٹے سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، سامنے سے والد صاحب آ رہے ہیں، سامنے سے بڑے استاد آ رہے ہیں، استاد کے ساتھ شاگرد مصافحہ کرتا ہے، استاد دو ہاتھ آگے کرے، شاگرد ایک ہاتھ آگے کر دے، یہ بے ادبی ہے، ادب نہیں ہے۔ اور یہ بے ادبی احناف نہیں کر سکتے، کوئی بعید نہیں ہے کہ غیر مقلدین بڑی آسانی سے یہ بے ادبی کر سکتے ہیں۔ یہ شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، نہیں تو یہ ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے، کوئی غیر مقلد ہوتا تو ایک ہاتھ سامنے کر دیتا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر سامنے پتھر آیا، پتھر سے ٹھوکر کھائی، ٹھوکر کھانے کے بعد نیچے گر گئے، نیچے گرے پھر اٹھے، اپنے غلام کے ساتھ پھر آگے چل دیے۔ غلام نے پوچھا اے امیر المومنین، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، سامنے پتھر پڑا تھا، آپ نے پتھر سے ٹھوکر کھائی ہے، پتھر سے ٹھوکر کھا کے آپ نیچے گرے ہیں، ٹھوکر لگی نہیں ہے، خود آپ نے ٹھوکر کھائی ہے، ٹھوکر کھا کے آپ نیچے گرے ہیں، نیچے گر کے پھر آپ اٹھے ہیں، پھر اٹھ کے آگے چلے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی آپ نے ٹھوکر کیوں کھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ نے غلام سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، آقا علیہ السلام کو یہاں پر ٹھوکر لگی تھی، میں عمر نے یہ مناسب نہیں سمجھا میں اس جگہ سے گزر جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو زندہ نہ کروں، میں عمر نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اگرچہ یہ سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی ہے، ٹھوکر کھانا وہاں پر سنت نہیں ہے کہ سنت بن گیا ہو یہاں پر ٹھوکر ضرور کھانی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ صحابہ اس طرح آقا علیہ السلام کا ادب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سواری پر جا رہے ہیں، سواری کی مہار غلام نے پکڑی ہوئی ہے، راستے میں ایک جگہ پر سواری کو روک دیا، سواری کو روک کر ایک جگہ پر ایسے بیٹھے جیسے بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، قضائے حاجت نہیں کرنی تھی، ویسے قضائے حاجت کے لیے جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اٹھے، سواری پر بیٹھے، آگے سفر شروع کر دیا۔ غلام نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا،
آپ نے قضائے حاجت نہیں کرنی تھی، آپ آئے اس جگہ پر بیٹھے، بیٹھ کر پھر آگے چل دیے۔ یہاں پر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر قضائے حاجت کی تھی، میں عبداللہ ابن عمر یہ مناسب نہیں سمجھا میں اس جگہ سے گزر جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی زندہ نہ کروں۔ اگر صحابہ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، اگر اس حد تک ادب کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے سامنے آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے اور صحابی 1 ہاتھ سے مصافحہ کر دیتا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو سنت نہیں ہیں۔ ان کے اندر بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اتباع کر رہے ہیں، تو جو چیز سنت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اس ثابت شدہ سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اتباع کرتے ہوں گے۔ اس سے مزید ایک مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ آج ایک بحث چلتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، اس کے دلائل کیا ہیں؟ ان دلائل کی طرف نہیں جاتا، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایات سے ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے، ثابت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کی طرف رخ پھیر کر بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صحابہ کتنا ادب کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صحابی جس جگہ پر ہے وہیں بیٹھ جائے۔ جب بعد میں دیکھا ایک صحابی جوتوں والی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ جب پوچھا گیا، وہ عرض کرنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی کہ جو جس جگہ پر ہے بیٹھ جائے، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اگر میں یہاں سے قدم آگے اٹھاتا ہوں، مسجد کے اندر آتا ہوں، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر ایک صحابی بکریوں کا ریوڑ ہے، اس ریوڑ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے، وہ فرمانے لگے میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو صحابی جس جگہ پر ہے وہ بیٹھ جائے، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اگر میں اس جگہ پر نہ بیٹھتا، ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہو جاتی، ہو سکتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہو جاتی۔ میں اس جگہ پر نہیں بیٹھا، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب کرنے والے صحابہ، جو سنت نہیں ہے، راستے میں پتھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھوکر کھا رہے ہیں، سنت نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ رہے ہیں، سنت نہیں ہے۔ بکریوں کے ریوڑ کے اندر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر بیٹھ رہا ہے، سنت نہیں ہے۔ جوتوں والی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کر صحابی بیٹھ رہا ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر سنت نہ ہونے والے عمل پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب صحابہ کرتے ہیں، تو جو سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہے۔ ان 2 ہاتھ کے مصافحے ثابت کے اندر، سنت کے اندر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہوں گے۔ دیکھنے والی یہ بات ہے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ صحابہ ایک ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرتے تھے؟ تیسرا اعتراض اس حدیث پر، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ۔ تیسرا اعتراض، عبد الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب ایک ہاتھ سے مصافحہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ مصنفین کی جو تبویب ہوتی ہے، مصنفین جو ابواب باندھتے ہیں، جیسے باب المصافحہ، باب الاخذ بالیدین، یہ مصنفین کی جو تبویب ہوتی ہے،
یہ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ مصنف نے کسی محدث نے کسی مصنف نے باب باندھا، باب المصافہ، یہ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مصنفین کے ابواب بلا دلیل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الاخذ بالیدین، اور اس کے تحت دو محدثین، دو تبع تابعین، حضرت حماد بن زید، حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان دو تبع تابعین کے عمل کو اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے باب الاخذ بالیدین۔ ان کے ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ دو تبع تابعین کے عمل کو ذکر کر رہے ہیں۔ دلیل کے طور پر حضرت حماد بن زید رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا، اور اس مصافحے کی صورت کیا تھی؟ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے یہ بلا دلیل نہیں بلکہ با دلیل باب قائم کیا ہے۔ تو اس روایت پر علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، اس پر غیر مقلدین کی طرف سے پہلی روایت پر 3 اعتراض سامنے آئے۔ پہلا اعتراض سامنے آیا کہ اس حدیث مبارکہ کا مصافحے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا اس حدیث مبارکہ کا مصافحے کے ساتھ تعلق ہم نے قائم نہیں کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ دوسرا اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے یہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہتھیلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہتھیلی سے مصافحہ کیا۔ ہم نے اس کا جواب دیا ہمیں سنت نبوی کو دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا، ہم بھی 2 ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے۔ اسی طرح تیسرا اعتراض عبد الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب ایک ہاتھ سے مصافحہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مصنفین کی یہ تبویب، مصنفین کی یہ ابواب، یہ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ یہ بلا دلیل نہیں ہے بلکہ با دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے باب الاخذ بالیدین، اس کے ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 تبع تابعین، حضرت حماد بن زید، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے عمل کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ کا با دلیل ہے، بلا دلیل نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی اپنے باب الاخذ بالیدین میں 2 محدثین، مشہور محدثین کے عمل کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری وصافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حضرت حماد بن زید رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا بیدیہ، ہی ضمیر ایک ہے، حضرت حماد بن زید نے مصافحہ کیا بیدین، اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے۔ یدین 2 ہیں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں کیا۔ اس پر مختصراً عرض کرتا ہوں، اس پر اعتراض کرتے ہوئے غیر مقلدین کہتے ہیں جب صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو تبع تابعین کے اقوال کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں اصل بات کھل کر اب سامنے آئی ہے کہ آپ صحابہ کے قول کو حجت نہیں سمجھتے۔ اگر صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، ہم اس کا جواباً عرض کرتے ہیں اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول حجت نہیں ہے تو ہمارے پاس قرآن کریم ثابت نہیں ہو سکتا، احادیث کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس قرآن کریم ہے، صحیح صورت میں ہے، وہ ہمارے پاس پہنچانے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ اگر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہمارے پاس ہے، پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نماز صحیح صورت میں ہمارے پاس ہے، پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ کلمے کی صحیح صورت ہمارے پاس ہے، پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ دین سارے کا سارا ہمارے پاس بعین ہی اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہمارے پاس آج موجود ہے، پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے، سارے کا سارا دین، اس کے دین کی دیوار گرتی ہے، دین والی پل یہ درمیان سے ٹوٹتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کو نکال دیں، صحابہ کو نکالیں
نہ ہمارے پاس قرآن کریم بچے گا، نہ ہمارے پاس حدیث بچے گی، نہ نماز بچے گی، نہ ہمارے پاس کلمہ بچے گا۔ یہ ساری کی ساری شریعت اور دین ہمارے پاس نہیں رہتا۔ اس لیے صحابی کے قول کو ماننا ضروری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے، آپ ہر بات میں کہتے ہیں ہم بخاری شریف کو مانتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں، لیکن یہ اعتراض آپ کا ہمارے اوپر نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاخذ بالیدین اس کے ترجمۃ الباب میں دو محدثین کا، دو تبع تابعین کے عمل کو ذکر کیا۔ یہ تو اعتراض آپ کا امام بخاری رحمہ اللہ پر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ دو غیر حجت تبع تابعین تھے، ان کے عمل کو اپنی بخاری صحیح بخاری میں کیوں جگہ دی ہے؟ یہ تو اعتراض آپ کا احناف پر نہیں بلکہ آپ کا امام بخاری رحمہ اللہ پر ہو رہا ہے۔ آپ جو اعتراض بھی کریں گے آپ کا احناف پر کم، امام بخاری رحمہ اللہ پر زیادہ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ زیادہ امام بخاری کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی حد درجہ کوشش ہے۔ ہم نے جس حد تک کوشش کرنی ہے، ہم نے احناف کی مخالفت کرنی ہے، جس کتاب سے بھی ہو جائے ہم نے اس سے احناف کی مخالفت کرنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں جو ان دو تبع تابعین کے عمل کو ذکر کیا ہے، صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید رحمہ اللہ نے حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ مصافحہ کرنا دو ہاتھوں سے سنت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احناف مسلک اہل سنت والجماعت سمجھنے، اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔